اس کے بعد ہم پڑھیں گے نظر بد سے متعلق کچھ سنتیں اور آداب، اور نظر بد کی کیا حقیقت ہے، اس بارے میں انشاءاللہ ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، نظر بد میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ نظر کا لگ جانا بالکل سچی اور حقیقی بات ہے۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نظر، یعنی نظر بد کا لگ جانا حق ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی تقدیر میں شامل ہے۔ اس میں کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کی نظر لگتی ہے یا نہیں لگتی۔ نظر کا لگ جانا بالکل حقیقی اور حق بات ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی ہے تو وہ نظر ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جا سکتی ہے تو وہ نظر ہوتی ہے، یعنی نظر بد۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آئے کہ نظر حق ہے اور اس کی تاثیر اتنی شدید ہے کہ پہاڑ کو بھی گرا دے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ نظر آدمی کو قبر تک لے جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میری امت میں اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر کے بعد نظر سے زیادہ مرتے ہیں۔ میری امت کے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر کے بعد نظر سے زیادہ مرتے ہیں۔ اس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے جو شیطان اور آدمی کی حسد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اچھا، نظر بعض اوقات برائی کی وجہ سے لگتی ہے اور بعض اوقات اچھائی کی وجہ سے لگتی ہے۔ مثلا آپ کو کوئی چیز بہت اچھی لگ رہی ہے اور جس چیز میں وہ حسن آپ دیکھ رہے ہیں یا کوئی خوبی دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کو کوئی عیب نظر نہیں آ رہا، اس سے آپ کو محبت بھی ہے، اس محبت یا اس اچھائی کی وجہ سے بھی نظر کا لگ جانا ثابت ہے۔ اسی طرح بعض اوقات جو نظر لگنے کی دوسری وجہ ہے وہ جس چیز کے اندر آپ کوئی حسن یا چیز دیکھ رہے ہیں، اس سے حسد ہونا، اس سے نفرت ہونا، اس کا ناپسندیدہ ہونا، اس وجہ سے بھی نظر لگ جاتی ہے۔ تو اسی لیے نظر پسندیدگی کی بنا پر بھی لگتی ہے کہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کر اس کو پسند کرے۔ دیکھنے والا خواہ بغیر حسد کے دیکھے اور محبت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، تب بھی نظر کا لگ جانا ثابت ہے۔ اب ہم جب کسی چیز کو دیکھیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، یعنی کوئی چیز ہم نے دیکھی، چاہے وہ انسان ہو یا انسان سے متعلق اس کی استعمال شدہ کوئی چیز ہو، اس کے کپڑے ہوں، اس کے اولاد ہو، اس کے والدین ہو، یا اس کا کوئی نیک عمل ہو، اس کی خدمت ہو، اس کی نماز ہو، اس کی عبادت ہو، زندگی میں ملنے والی اس کی کوئی خوشی ہو، تو ہمیں جب وہ خبر پہنچے یا ہم وہ اس کو دیکھیں، اس کی زندگی کو دیکھیں، یا اپنے دل میں کوئی خیال آئے، یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نظر صرف تب لگی جب ہم کسی کو دیکھیں گے۔ دل میں خیال آ جانے سے بھی نظر لگتی ہے۔ دماغ میں ایک تصور آ گیا، آپ کو ایک خبر پہنچی کہ فلاں شخص پروموٹ ہو گئے، آپ کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں ایک تصور آ گیا، ایک خوشی کی لہر آئی، تو اس وقت بھی آپ کو کیا پڑھنا چاہیے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ زبان سے ادا کرنے چاہیے۔ اس دماغ کے اندر آنے والی لہر سے بھی نظر لگ جاتی ہے، یعنی صرف آپ کا بولنا یا آپ کا دیکھنا یا آپ کا کسی چیز کو سن لینا، اس سے صرف نظر نہیں لگتی، بلکہ نظر کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو دیکھا ہے اور صرف آپ کے دل میں یا دماغ میں ایک تصور قائم ہوا ہے، ایک سوچ قائم ہوئی ہے، اس سوچ کی تاثیر بھی نظر کی وجہ سے دوسرے شخص کو متاثر کرتی ہے۔ اس وجہ سے اس سوچ کی وجہ سے بھی آپ کو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ اب نظر بد کا علاج کیا ہے؟ نظر بد کا علاج ہے کہ ہم یہ وہ دعائیں پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور مبارک زندگی سے ثابت ہیں، اور وہ دعا ایک ابھی آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ جب آپ تیار ہوں یا آپ کہیں جا رہے ہوں اور کسی مجلس میں جا رہے ہوں، کسی فنکشن میں جا رہے ہوں، میٹنگ میں جا رہے ہوں، اسکول آفس جا رہے ہوں، اور آپ کو یا نیا کپڑا پہنا ہو یا کچھ بھی ایسا موقع جس میں آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ میری کسی خوبی کی وجہ سے دوسرے لوگ مجھے نظر لگا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ محسوس نہ بھی ہو رہا ہو تب بھی اس دعا کو ہمیں روزانہ صبح اور شام پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس دعا کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو لوگوں کی نظر بد سے محفوظ کر سکتے ہیں، اور ایک قلعہ ہے، اس قلعے کے اندر، مضبوط قلعے کے اندر ہم شامل ہو سکتے ہیں اس دعا کے ذریعے سے۔ اسی طرح ہم آگے آخر میں ایک آیت بھی پڑھیں گے
کہ قرآن کریم کا نظر بد کے بارے میں کیا تصور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور مشرکین کی نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا بتایا، اور کیا اس کا تصور قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اگلی دعا ہے، جس کو نظر بد لگ جائے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک سے دم کیا جائے۔ یعنی آپ کا کوئی متعلق ہے، کوئی دوست ہے، گھر کے اندر ہے، یا کوئی بیمار ہے اور آپ کو پتا ہے یا شک ہے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کو کسی وجہ سے نظر بد لگی ہے، تو اس کو دم کرنا چاہیے۔ اور وہ دم یہ مسنون دعا ہے، بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا، اے اللہ کے نام پر شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اے اللہ تو اس نظر بد کے گرم اور سرد کو اور دکھ اور درد کو دور فرما دیجئے۔ تو یہ 3 دعائیں ہم نے پڑھ لی۔ پہلی بات کس سے متعلق ہے کہ جب ہم کسی کو دیکھیں، کسی کی خوبی دیکھیں یا کوئی اور بات دیکھیں، تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور دوسری دعا ہم نے یہ پڑھی کہ اپنے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور تیسری دعا ہم نے یہ پڑھی کہ اگر کسی دوسرے شخص کو نظر بد لگی ہو یا ہمیں محسوس ہوتا ہو، تو اس کو ہم یہ دعا پڑھ کر دم کریں، بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا۔ اسی طرح آیت الکرسی پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، اور آخری 2 قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 4 چیزیں، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ اور آخری 2 قل، یہ خود بھی پڑھنے چاہیے روزانہ صبح اور شام۔ اور اسی طرح اگر ہمیں اپنے بچوں پر، اپنے دوستوں پر، اپنے گھر والوں پر، سب پر، والدین پر، محلے والوں پر، سب پر یہ دعائیں صبح اور شام پڑھ کر پھونک دینی چاہیے، تاکہ ہم ہمارے سمیت ہمارے دوست، ہمارے سب مسلمان بہن بھائی بھی دوسروں کے شر سے، نظر بد سے محفوظ رہیں۔ تو یہ کچھ دعائیں ہیں اس سے بچنے کے لیے۔ آخر میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم میں نظر بد کا کیا تصور بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ آیت ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، اصل میں نظر بد یا نظر کا لگ جانا ایک بڑا قدیم تصور ہے، بہت پہلے سے یہ چلا آ رہا ہے، جو دنیا کی مختلف اقوام میں بھی پائی گئی۔ اس کا تعلق صرف اسلام سے یا مسلمانوں سے نہیں ہے، بلکہ جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، دیگر ممالک میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ بھی اس نظر کے لگ جانے کا کچھ نہ کچھ تصور اپنے مذاہب میں یا اپنی زندگی میں رکھتے ہیں۔ اور اسلام کے جب شروع کے زمانے میں جو اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے عرب کے یعنی عرب کے ان لوگوں کی خدمات لینے کا ارادہ کیا جو نظر لگانے میں شہرت رکھتے تھے۔ یعنی عرب کے ہاں اس قدر یہ تصور تھا نظر کے لگ جانے کا کہ ان کے اندر کچھ لوگ مشہور تھے دوسروں کو نظر لگانے کے لیے۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے زمانے بعض لوگ مشہور ہوتے ہیں نظر لگانے کے، تو ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں بننا۔ نظر لگانے والا شخص کب بنتا ہے، یعنی کب مشہور ہوتا ہے کہ وہ فلاں شخص نظر لگاتا ہے یا فلاں عورت نظر لگاتی ہے؟ جب وہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہیں پڑھتا، یا پھر وہ دوسرے سے محبت تو کرتا ہے لیکن اس کی خوبی اور اس کی اچھائی پر جو دل اور دماغ میں تصور قائم ہوا، اس کو قبول نہیں کرتا، اور اس کو قبول کرنے کے بعد ماشاء اللہ نہیں پڑھتا، یا پھر دوسرے سے نفرت کرتا ہے یا اس سے حسد کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، اس کی خوبی، اس کی اچھائی، اس کی ترقی ہو جانا، اس کی عبادات کی حسن اور جمال پر وہ ناراض ہوتا ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا کہ میں کیوں نہیں اس طرح۔ تو یہ 2 وجوہات ہیں۔ تو ہم ان لوگوں میں سے نہ بنیں جو دوسروں کو نظر لگائیں، اور اس کے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کا ورد اس وقت ضرور کریں جس وقت ہمیں یہ ڈر ہو۔ اچھا، آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، ایک کلاس ہماری اس بارے میں ہوگی کہ انشاءاللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ، یہ جو کچھ اصطلاحات ہیں، ٹرمز ہیں، جن کو ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، ان کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، ان کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے، اور ان کی عادت کس طرح ہمیں ڈالنی چاہیے، اور ان کی کتنی اہمیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں بتائی گئی ہے۔ تو یہ جو آیت ہم پڑھ رہے تھے، اس بارے میں آتا ہے کہ عرب لوگ اسلام کے جو دشمن تھے شروع میں، جب اسلام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت و تبلیغ شروع کی، تو اس وقت عرب کے لوگ ان لوگوں کی خدمات لیتے تھے جو نظر لگانے میں مشہور تھے، اور کس کو نظر لگوانا چاہتے تھے؟ اسلام کو۔ تو ان کا دعویٰ تھا کہ وہ جس چیز کو دیکھ لیں یا جس چیز کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کریں، تو وہ اس کو دیکھتے ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ بعض لوگ کہ ہم جس چیز کو نقصان پہنچانا چاہیں اس کو ہم دیکھ کر تباہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شر سے اور ان کی برائی سے محفوظ رکھا، اور ان بدنیتوں کے تمام حربے اور ان کی تمام کاوشیں تھیں اسلام کو، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کیا کیا، دور کر دیا، اور مسلمانوں کو ان تمام شرور سے ان کی حفاظت بھی فرمائی۔ تو اس بارے میں ان کی اس شر انگیزی کو قرآن کریم میں اسی آیت میں بیان کیا گیا جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اور بے شک کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی حاسدانہ بد نظروں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ بے شک کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی حاسدانہ بد نظروں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ تو یہ ان تمام شرور سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے میں اگر آپ غور کریں تو شروع سے لے کر آخر تک، اور خاص طور پر اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، جن لوگوں کے درمیان، جن دشمنوں کے درمیان آپ علیہ السلام نے زندگی گزاری، ان کے درمیان میں سے ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، تمام طاقتیں، تمام اسباب کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کامیابی تک پہنچایا، اور اس انداز میں پہنچایا کہ یہ واحد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد ذات ہیں، اس پوری کائنات کی واحد انسان ہے جو مرنے سے پہلے، وفات سے پہلے لوگوں سے اقرار کروا رہے ہیں کہ وہ لوگ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ واقعی جس مشن کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ آپ نے پورا کر دیا۔ یعنی کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنی پیدائش کا، پیدا ہونے کا، زندگی مجھے دنیا میں بھیجے جانے کا جو مقصد تھا میں پورا کر کے اب مرنے لگا ہوں، کوئی یہ دعویٰ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ذات ہے، اور اس کا وہ بات ہم پڑھتے رہتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام 1.25 لاکھ صحابہ کے درمیان میں یہ پوچھا کہ الا هل بلغت، کیا میں نے جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا، اسلام کی تعلیمات تم تک پہنچانا، وہ میں نے پہنچا دی؟ تو صحابہ نے کیا کہا؟ قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے پہنچا دیا اور پہنچانے کا، خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اس آیت کے اندر جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حاسدانہ بدنظروں سے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان تمام واقعات سے، ان تمام لوگوں کے اندر رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو کمپلیٹ کیا ہے۔ تو جو ہمارے مقاصد ہیں زندگی کے، ہمارے جو ایمز ہیں، آبجیکٹیوز ہیں جن کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن منازل پر ہم پہنچنا چاہتے ہیں، اگر ہم محنتی ہیں، اللہ سے ہمارا تعلق ہے، تو ہم انشاءاللہ ان پر ضرور پہنچیں گے۔ لیکن لوگوں کی نفرت، لوگوں کی حاسدانہ نظریں ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ان تمام سے بچنے کے لیے ہمیں یہ ضرور کرنا ہوگا جو ہم صبح شام کی دعائیں پڑھیں، اور ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد اپنے آپ پر پھونکیں، اور لوگوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مستقل دعائیں کریں، تو انشاءاللہ ان مقاصد تک، ان خیر اور نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوگی۔ کل انشاءاللہ ہم سپورٹس اور گیم سے متعلق جو مسنون آداب ہیں، ایٹیکیٹس، مینرز ہیں، وہ پڑھیں گے۔ وہ بھی بہت اہم کلاس ہوگی، اور اس میں اگر آپ اپنے دوستوں اور بچوں کو خصوصی طور پر شامل کرنا چاہیں تو یہ بہت اچھا ہوگا، اور اس کا فائدہ انشاءاللہ میں زیادہ ہوگا۔ یہ جو دعائیں آج ہم نے پڑھی ہیں، اس میں اچھا یہ جو آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ بھی نظر بد لگ جانے کی صورت میں اس کی تلاوت بھی اچھی ہے۔ اس کی تلاوت بھی، یعنی اس کی تفسیر کے اندر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جس شخص کو نظر بد لگ جائے یا اس کو لگنے کا خدشہ ہو تو اس وقت بھی وہ بھی اس تلاوت کی، اس آیت کی تلاوت کرے۔ تو یہ جو دعائیں ہم نے پڑھی یہ ہمارے لیے بہت بڑا ہتھیار ہیں، ہمیں ان کو یاد کرنا ہوگا۔ تین دعائیں ہم نے پڑھی ہیں، اس میں سے پہلی دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور اور جو باقی دیگر مسنون اعمال ہیں، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، آخری دو قل، یہ تو ہم سب کو یاد ہے اور اس کی اہمیت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کا اہتمام بس کرنا ہے ہم نے، اس کو صرف اپنے عمل میں لانا ہے۔ آفس جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، کھیلنے جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، دو قل، آخری دو قل پڑھ لیں، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، اور انشاءاللہ اپنے تمام زندگی کے امور میں کامیاب ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرن، بہت شکریہ، آپ سب اس کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو
قبول فرمائے اور ہمیں اس سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔